الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم۔ آج ہم آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ پہلے یہ کوشچن جو ہم ہر سبق سے پہلے آپ سے پوچھیں گے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سبق پڑھا۔ اگر آپ نے 100% پڑھا، 25% سے زیادہ، 50% سے زیادہ یا آئندہ دیکھیں گے تو یہ کائنڈلی چیٹ باکس میں آپ رپلائی کریں کہ آپ کیا جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اس قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق دیتا رہے۔ اب ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ اس کورس اور قرآن اور نماز سیکھیں کے مقاصد ڈیش ہیں A B C and D۔ ترجمہ کیجئے اعوذ، اس کا ایک سے زائد جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ A and B۔ میں پناہ میں آتا ہوں اور میں پناہ مانگوں گا، یہ دونوں جواب ہوں گے۔ من کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ سب رکتے ہیں، آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ گرامر میں ہوا مسلم ہوں مسلمون کے ساتھ اور بھی کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے۔ آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا، اور سب سے جو اہم بات، اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1390 بار آئے ہیں۔ یعنی آج اگر ہم سبق جو اپنے الفاظ پڑھیں گے وہ اگر ہم یاد کر لیں گے یا سیکھ لیں گے تو وہ صرف 15 الفاظ نہیں ہوں گے، وہ حقیقت میں قرآن پاک کے 1390 الفاظ ہوں گے۔ اور سبق نمبر 2 کے ختم ہونے تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 27 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 8638 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ آج کا سبق سورۃ الفاتحہ۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعارف دیکھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے۔ یہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ سورت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دن میں ہم بہت بار یہ سورت جو ہے سورہ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ اس کی اہمیت اس کورس کے حوالے سے، ویسے تو اس سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ بھی ہوگا یقیناً، لیکن اس کورس کے حوالے سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن پاک میں تقریباً 9000 بار آئے ہیں۔ یعنی جو الفاظ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں سیکھیں گے وہ قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا آج کے سبق کی پہلی آیت ہے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم
یہ دو الفاظ یعنی بی اور اسم سے مل کر بنا ہے. ہم نے یہاں پہ بسم کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں بھی 2 ٹکڑے کیے تھے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کیا ٹکڑے کیے تھے اور کس ورڈ کے کیے تھے؟ چیٹ باکس میں بتائیں. باللہ، جی بالکل صحیح، بالکل باللہ. شاباش، ایکسیلنٹ. بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں بالکل صحیح، ایسا ہی باللہ. بی تو وہی ہے جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اسم. اسم کا جو ہے لفظ، یہ بھی ہم اکثر اردو میں بھی کیونکہ استعمال کرتے ہیں اس لیے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً اس کا مطلب پتا بھی ہوگا. اس کا مطلب ہے نام. اس کی جمع ہے اسما. اور قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے اسم اور اس کی جمع اسما جو ہے وہ 39 یعنی 39 بار آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے جب یہ لفظ سیکھ لیا تو یہ ہم نے قرآن پاک کے 39 الفاظ سیکھ لیے. اس کو یاد کرنے کے لیے اسماء الحسنہ، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ کیا ہے؟ اللہ کے بہترین نام. اب اس کے ذریعے یہ ایک مثال ہے اور آپ اس کے ذریعے آپ اسما کا یا اسم کا معنی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. اسماء النبی، اسماء الحسنہ. اللہ کے، یہ تو سب کو پتا ہے. اگلا لفظ ہے الرحمن. جب ہم عام طور پہ جو ترجمہ ہم لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ ترجمہ اسی طرح سے یاد ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یا بچے اسپیشلی یہ پوچھتے ہیں کہ مہربان اور رحم کا مطلب تو ایک ہی نہیں ہوتا. تو ہم بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیں. لیکن آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی کانٹیکسٹ میں ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے. الرحمن جو بہت مہربان ہے. عربی زبان میں جو الفاظ اس وزن پر آتے ہیں ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے یا شدت کا اظہار ہوتا ہے. یعنی الرحمن ایسا رحم کرنے والا یا ایسا مہربان جو بہت زیادہ پرجوش مہربان ہے ہم پر، بہت زیادہ شدت سے رحم کرتا ہے. غضبان، شدید غصہ میں. جتنے بھی الفاظ اس وزن پر آئیں گے وہ اس کی شدت کو ظاہر کریں گے. یعنی الرحمن کا مطلب پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. بہت سے لوگ جن کو انگلش میں تھوڑا آسان لگتا ہے تو ان کے لیے انٹینسلی مرسیفل. الرحیم. اب ہم دیکھتے ہیں الرحیم کا میننگ کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مہربان اور رحم کرنے والا، تو عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، معنی ایک ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے رحمان کا پڑھا ہے، اسی طرح رحیم کا. رحیم کا لفظ جو ہے یہ تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کنٹینیوٹی. اس میں جو بھی اس وزن پہ الفاظ آتے ہیں وہ کنٹینیوٹی یعنی تسلسل کا اشارہ کرتے ہیں. جیسے کہ جمیل یعنی وہ خوبصورت. خوبصورت تو ہمیشہ خوبصورت ہوگا، یہ تو نہیں کہ وہ پہلے بدصورت تھا اب خوبصورت ہو گیا، یا اب خوبصورت ہے بعد میں بدصورت ہو جائے گا. کریم اچھے اخلاق والا. جو اچھے اخلاق والا ہے وہ تو ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ وہ کل پرسوں ہمیں گالیاں دے رہا تھا اور آج وہ کریم ہے، اچھے اخلاق والا ہے. اسی طرح سے رحیم کا مطلب ہے جو ہمیشہ مسلسل رحم کرتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی مہربان ہے کبھی رحم کرنے والا ہے کبھی نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے، تسلسل کے ساتھ ہے، کنٹینیولی مرسیفل. اب ہم ان دونوں الفاظ کو ملا کر جب دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن جو ہے وہ رحمت کا جوش ہے اور الرحیم جو ہے وہ رحمت کا تسلسل ہے. جب آپ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیں گے تو ذرا تصور کریں کہ رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. یعنی جب ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل شامل ہوتی رہے گی اور شدت سے شامل ہوتی رہے گی. اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے، ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت قائم رکھے، اپنا احتساب کریں. یہ والا جو سرکل ہے یہ ہم ہر لیسن میں دیکھیں گے. پلان کریں، تبلیغ کریں اور ایک دفعہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
اللہ ताला की रहमत का तसव्वुर करके देखें कि जो मुसलसल हो रही है हम पर वो कितनी ज्यादा है। रहमत वाला रहमत वाला कौन है? कौन होता है? जो हमारी हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे, अल्लाह की रहमत को महसूस करें। उसकी सबसे पहली रहमत, उसने हमें पैदा किया, हमें आंख कान दिमाग हाथ पैर दिए, माँ बाप रिश्तेदार दोस्त साथी दिए, जमीन आसमान हवा पानी और तरह तरह के खानों का इंतजाम किया। तसव्वुर करके देखें, इनमें से कोई चीज अगर हमारे पास ना होती तो हम क्या करते हैं? ये अल्लाह ताला की रहमत ही तो है। अल्लाह ताला ने हमें इन सब चीजों से नवाजा है। हमारे खाने के लिए बेशबहा चीजें हैं, हमारे सांस लेने के लिए हवा है, पानी है। अभी पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले जब कोविड था तो उन दिनों बहुत सारे लोगों को इस तजुर्बे से गुजरना पड़ा होगा, या कम से कम पता जरूर चला होगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने पड़े हैं तो वो कितने महंगे हैं। और हमें अल्लाह ताला ने ये जो नेमत है ये मुफ्त में दी हुई है, और हम इस नेमत को कितना महसूस करते हैं। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम कामयाब इंसान बनने की दूसरी आदत सीखेंगे। पहली आदत हमने कल तअव्वुज़ में सीखी थी, यानी सेफ्टी फर्स्ट, अपनी हिफाजत करना, अल्लाह ताला की पनाह में आना। दूसरी आदत, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, और यकीन से पढ़ें, एतमाद से पढ़ें, इस यकीन और एतमाद के साथ कि वो अल्लाह रहमान और रहीम आपके साथ है, वो जरूर आपकी मदद करेगा। हम अल्लाह की जितनी सिफात पर गौर करेंगे और उन पर यकीन करेंगे, उतना ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर ज्यादा होगा। जब तक यकीन नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, उस वक्त तक हम इन सब बातों का असर नहीं होगा। जरा सोचें इस बारे में। खुशी के मौके पर अल्लाह को मत भूलें। हम में से कुछ लोग, बहुत नहीं मैं कहूंगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जब कोई मुश्किल आती है तब तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो वो अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करें। अल्लाह ताला ने ही हम लोगों को कोई भी खुशी जो है वो अल्लाह ताला ने ही दी है, और अल्लाह ताला को इस ऐसे मौका पर कभी भी मत भूलें, हमेशा याद रखें। आजमाइश के मौके पर अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें कि उसने ये आजमाइश मेरी अपनी भलाई के लिए रखी है। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता भी है तो ये सोचें कि उसकी इतनी इस्तात नहीं थी कि वो हमारे साथ बुरा कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई आजमाइश है। अगर वो अल्लाह ना चाहे तो कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह हमें अच्छा देना चाहे, हमारे लिए अच्छा करना चाहे, तो दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाए तो हमारे साथ बुरा नहीं कर सकती। तीसरी आदत जो हम इससे सीखेंगे वो है अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान, यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि वो रहमानुर रहीम है। वो हमेशा मुसलसल और पुरजोश रहमत वाला है, यानी वो हमारी हर किस्म की जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। अल्लाह के बारे में अच्छे गुमान रखने के कई फायदे हैं। मसलन जिंदगी में सुकून। जब आप अपनी जिंदगी में ये आप जहन में रखेंगे कि अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, तो आपकी जिंदगी में सुकून खुशी कामयाबी हर चीज होगी, सेहत होगी, इत्मीनान होगा, लोगों से अच्छे ताल्लुकात होंगे। क्योंकि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे नहीं तो ताल्लुकात तो अच्छे ही होंगे ना, खराब ताल्लुकात कैसे होंगे। और जो बेस्ट का एक पॉजिटिव थिंकिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, उससे ये अल्लाह के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग जो रखना है ये कई गुना बेहतर है। ये गुमान, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पूरे दिल से पढ़ने से मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। पूरे खलूस से दिल से तसव्वुर करके अल्लाह की रहमत को फिर पढ़ें। अब आपका टाइम शुरू होता है 30 सेकेंड। आप इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने पूरे एहसास के साथ पढ़ें। इसके तर्जुमा जो हमने आज सीखा है इसको जहन में रखते हुए और अल्लाह ताला की बेपाया रहमत को जहन में रखते हुए सीखें। बस 30 सेकेंड आपके लिए।
رحمان کا معنی رحیم کا معنی اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا. جی کیا بات ہے، چیٹ باکس میں جواب نہیں آ رہے. مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں، قیامت کے دن کو یاد رکھنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا. بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے، جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا، جب ہم اس کو آہستہ کہیں گے. عروج فاطمہ، اقصا، علیہ زینب، ماہا خالد، عروبہ نذیر، ملک اسد اللہ، سائمہ کاشف. جی بالکل صحیح، سب کا جواب بالکل ٹھیک ہے. جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ بسم اللہ، ماشاء اللہ، اعوذ باللہ، اور رحمان الرحیم. جی بالکل صحیح. جی الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ بہت زیادہ رحمت والا ہے. دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہترین نیند لینی چاہیے. ایک سے زیادہ جواب ہے. اے بی سی. جی بس اب چیٹ باکس میں روک دیں. اب ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الحمد، الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر. اس میں عام طور پہ ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل ترجمہ ہے اس میں دونوں چیزیں آئیں گی، تعریفیں اور شکر. اللہ کی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی جتنی بھی ہم تعریف کریں اور شکر کریں کم ہے. ال کا مطلب، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، ال کا مطلب تمام. تو یہاں پہ الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر. اگلا لفظ ہے للہ. پہلے ہم نے باللہ پڑھا تھا، یہاں پر ہے للہ. للہ دیکھنے میں تو ایک ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے، لی اور اللہ. لی کا مطلب جو ہے وہ ہے لیے، اور اللہ کا مطلب تو اللہ ہے. لی یعنی لیے. رب، رب کا معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. صرف ہمیں نہیں، مجھے، آپ کو، یا تمام انسانوں کو نہیں، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو. اور یہ نہیں کہ ایک دن پال رہا ہے، 2 دن پال رہا ہے، ہمیشہ پالے گا، پل پل پالنے والا ہے، ہمیں آکسیجن دینے والا ہے. رب کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں. رب جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے اس کو ربوبیت کہتے ہیں. وہ ہم مالک ہے، پروردگار، حاجت روا، صحت، موت، زندگی، سب نعمتیں دینے والا ہے. جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، رازق. یہ تمام معنی جو ہیں وہ
اوپر پورا اترتا ہے۔ عالم، عالم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عالم، عالم انسان، عالم حیوانات، اکثر اردو میں یہ یوز ہوتا ہے لفظ۔ عالم کا مطلب ہے جہان، لیکن یہاں پر عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک جہان نہیں، جتنے بھی دنیا میں جہان ہے، تمام جہان۔ ہمیں تو صرف ایک دنیا کا پتہ ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے، اس دنیا میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جہان بنائے ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا رب ہے، صرف اس دنیا یا اس جہان کا رب نہیں ہے، وہ تمام کا رب ہے۔ اسباب، حمد کا پہلا معنی تعریف، کیونکہ ہم نے اس کا معنی پڑھا ہے تعریفیں اور شکر۔ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے، یعنی جتنا آپ کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، ہمارے ارد گرد جو ساری کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بنائی ہے بلکہ وہ مسلسل اس کی پرورش کر رہا ہے، تو ہمارے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اللہ کی تعریف تبھی نکلے گی نا دل سے، جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ نے کیا کچھ ہمارے لیے کیا ہے یا پورے جہان کے لیے کیا۔ اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ ہوتا ہے نا ایسا، بہت دفعہ ہم لوگوں ایسے، ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم، جس نے وہ بنائی ہوتی، جو کوئی چیز ہے کسی انسان نے بنائی تو ہم اس کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں۔ اپنا احتساب کریں۔ ہم کا دوسرا معنی شکر کرنا۔ شکر ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ نے کون سے احسانات ہم پہ کیے ہیں۔ جب ہمارے لیے دنیا میں، ہمارے ارد گرد لوگوں میں سے کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے نہ ادا کریں جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے؟ اگر کسی انسان نے بھی ہمارے لیے کچھ کیا تو اس کو بھی تو اللہ نے توفیق دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ اب آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، پورے تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ کے دل سے تعریف اور شکر نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے 30 سیکنڈز۔ میں نے یہ کوشچنز اس لیے اسکپ کر دیے کہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا ٹائم کم ہے، تو ہم اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ الرحمن شدت سے رحم کرنے والا، مہربان، اور الرحیم جو مسلسل رحم کر رہا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہمیں ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ یہ ساری زمین زلزلوں سے ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جس طرح اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں پہ رحم کریں۔ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہم پہ مہربان رہے، ہمیشہ ہم پہ رحم کرتا رہے، تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ تو آج اس وقت کیا، اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، ظاہر ہے ہر نماز میں آپ نے یہ پڑھنی ہے نا آیت، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر، ملازموں پر، ان سب پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ یہ ہوئی عادت نمبر 6۔
عادت نمبر 6 کیا ہوئی؟ دوسروں پر رحم کیجیے. الرحمن الرحیم سے ہم نے کیا عادت لی ہے؟ دوسروں پر رحم کیجیے. اب اس آیہ مبارکہ کو اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کے بعد، ویسے تو ہر وقت، لیکن اس کے بعد ضرور آپ کوشش کریں گے کہ آپ دوسروں پر رحم کریں. 30 سیکنڈ آپ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، ضروریات زندگی نہیں دی جائیں گی، زندگی نہیں دی جائے گی. جی عروج فاطمہ، ملک اسد اللہ، سائمہ کاشف، ثنا ارشد، طیب، نجمہ، مسز شہزاد، رابیل فاطمہ، جی سب کا جواب جو ہے صحیح ہے اے. اچھا میری آپ سے ایک کائنڈلی ریکویسٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بعض دفعہ نام تیزی میں کیونکہ گزر رہے تھے نہ پڑھ سکوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں پہنچ رہے، سب کے جواب آ رہے تھے، لیکن کیونکہ کافی تیزی سے ماشاءاللہ آپ لوگ رپلائی کر رہے تھے اس لیے مجھے سم ٹائمز وہ نام سکپ ہو جاتے ہیں. اب ہم لیتے ہیں بریک، 30 سیکنڈ کی بریک ہوگی، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. اس دوران میں ہم کوئی ایک سوال آپ لوگوں کا اگر اس سبق سے کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ہم لے لیتے ہیں کائنڈلی. جی سائمہ کاشف. جی سائمہ کاشف انمیوٹ کریں خود کو. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، ہے تو تھوڑا بچوں والا ہی سوال ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اپنی انفارمیشن کے لیے کہ آپ ہمیں جو بھی پڑھا رہی ہیں، جو تھیوری آپ پڑھا رہی ہیں، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہر چیز کی، رحمان رحیم جو بھی اس میں نیچے لائنز ہوتی ہیں ڈیٹیلز میں، وہ آپ نے جو ہمیں بکلیٹ سینڈ کی ہوئی ہیں گروپ میں، ان میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو آیا ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ وہ یاد بھی کرنی چاہیے پھر ہی ہمیں یاد رہیں گی، یا جسٹ وہ ہم نے خالی ورڈز کی میننگ سے یاد رکھنے ہیں، یا جو ان کی ڈیٹیلز آپ ہمیں سمجھاتی ہیں گہرائی میں جا کے ہم نے وہ بھی یاد کرنی ہے؟ جی سسٹر پہلی بات تو یہ کہ بچوں والا کوشچن نہیں ہے یہ، آپ بالکل اس اچھا. ہم سب یہاں پہ جب میں نے بھی سیکھا تھا کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں بھی اتنی چھوٹی عمر میں نہیں سیکھ لیا میں نے بھی، تو ہم بھی اس طرح کے سارے کوشچنز ہم لوگ کرتے تھے. ایسی بات نہیں، آپ کوشچن بالکل پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے کوشچنز کے آنسر کریں. ایسا ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ بالکل پی ڈی ایف سلائیڈز میں بھی ہوتی ہیں یوزلی جو میں سمجھاتی بھی ہوں، لیکن یہ ویسے اس میں آپ کو جو مینلی آپ نے یاد کرنا ہے، آپ نے اس کے میننگز یاد کرنے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے ضروری ہوتی ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ اس جو میں نے آیا مبارکہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں گی، جو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں گی، وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے گا اور آپ کے ذہن میں بھی رہے گا. جیسے کہ آج ہم نے الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھا یا رب العالمین کے بارے میں پڑھا، پتا تو ہم سب کو پہلے سے بھی ہے کہ یہ سب چیزیں، لیکن جب ہم یہ چیزیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہیں. باقی یاد رکھنے کی جو بات ہے، میرا خیال میں یاد تو آپ کو شاید ترجمہ بھی نہ کرنا پڑے، انشاءاللہ تعالی ہم اس جب آخر تک پہنچیں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائیں گی، آپ کو اسپیشلی یاد نہیں کرنی پڑیں گی. جی عروج فاطمہ آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سوال ہے کہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں جی ہم عالمین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے تمام جہان کا، اس کے ساتھ ہم پھر ال کا استعمال کیوں کریں؟ کیونکہ ال کا بھی مطلب تمام ہے. عالمین جو ہے وہ علم کی جمع ہے اور ال اس کے ساتھ لگایا ہے تمام کے لیے. جمع میں تو دو یا دو 4 یا 6 بھی ہو سکتے ہیں نا. عالم اور عالمین کا فرق جو ہم نے یہ پڑھا ہے نا، عالم جو ہے وہ سنگولر ہے اور عالمین جو ہے وہ جمع ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ال کا مطلب ال اس لیے لگایا کہ وہ تمام جہان، آل کے لیے.
چلیے جی اب ہم اگلا حصہ سٹارٹ کرتے ہیں. سبق نمبر بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم اب سبق نمبر 2 کے حصہ بی کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی گرامر. پچھلے اسباق سے سوالات. پہلے ہم کچھ سوالات پچھلے اسباق سے کر لیتے ہیں, جس کی بڑی اچھی ہمارے بردر نے جو ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ریویژن بھی کروائی ہے. اور آئندہ بھی میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ جو لوگ چاہتے ہیں اور جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے کائنڈلی ریویژن کلاس ضرور جوائن کریں, کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. بعض دفعہ کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو موقع ملے ریوائز کرنے کا یا ٹیبلز دہرانے کا, تو وہ وہاں پر موقع مل جاتا ہے تو کافی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. جی یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ بالکل صحیح, 1300 بار. انا کی جمع انا کی جمع جی بی, بالکل صحیح. نحنو کا واحد, یہ تو وہی ہو گیا الٹ. نحنو کا واحد جی بالکل صحیح, ماشاءاللہ, ویری گڈ. چلیں جی اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں گرامر میں. آج ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے, مسلم, مومن, مشرک, کافر اور صالح. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں کہا تھا, ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال. ایک دفعہ آپ سب میرے ساتھ دوہرا لیں تاکہ ہمیں اس کی پریکٹس ہو جائے اور ہمیں نہ بھولے. بولیے, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. یقیناً آپ سب نے یہ ہمارے ساتھ کیے ہوں گے. اب ہم پچھلا سبق کی ریویژن ایک دفعہ آدھا یعنی ریوائز کر لیتے ہیں. پچھلا سبق کوئی آپ میں سے یہ والا ٹیبل کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی ثنا ارشد. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. یہ بھی کوسچنز بھی ہم نے کل کیے تھے. کوئی ہینڈ ریز کرے گا؟ کوسچن میں کروں گی, وہ آنسر کر دے. اگر 2 لوگ کریں گے تو وہ آپس میں کر لیں گے, عربی بول چل رہا. جی عروج فاطمہ اور ثنا ارشد. عروج فاطمہ آپ کوسچن پوچھیں اور ثنا ارشد آپ رپلائی کریں. من ہوا, ہوا مسلم, من ہم, ہم مسلمون, من انتا, انا مسلم, من انتم. نحنو مسلمون. جزاک اللہ سسٹرز, شاباش. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جو آغاز ہے وہ اس سے کریں گے الفاظ کی قسمیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ جو تھوڑے سے مطلب اگر میں کہوں کہ 10-15 سال پہلے کی جن کی ایجوکیشن کوالیفکیشن ہے تو ان کو تو یقیناً ان کے بارے میں پتا ہوگا, لیکن آج کل کے بچوں کو شاید کم پتا ہوگا. بہرحال الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. اسم, یہ کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام یا صفت کو ظاہر کرتا ہے. اس کی نشانیاں عربک میں الف لام, تنوین یعنی 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, واو نون, یا نون یا الف تا ہوگا. اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے یہ سب کیسے آئیں گے. فعل, جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, یعنی جانا, وہ گیا, وہ آیا, اس نے کھایا, یہ سب جو ہے یہ فعل ہے. حرف, جو نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں لیکن اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں.
جیسے لیے, سے, میں وغیرہ. میں ابھی آپ کو اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ عربی ابھی آپ کے لیے نہیں ہے, جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی ضرور آئے گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم. اسم کی 2 قسمیں ہیں, عام اور خاص اسم. اب ہم عربک میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. کتاب, ایک کتاب. اب آپ کو یہاں پہ کتاب میں آخر میں 2 پیش نظر آ رہے ہیں. یہ اس چیز کی تنوین یعنی 2 پیش اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے. جس بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر 2 پیش, 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے, اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسم ہی ہوگا, وہ کچھ اور نہیں ہوگا, وہ اسم ہوگا. یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب بھی 2 زبر, 2 زیر یا 2 پیش آئیں گے وہ یقیناً اسم ہے. اسم اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی چیز پہ تنوین نہیں آئے گی. کتاب, ایک کتاب یا بک. اب اس کو اگر ہم نے خاص کرنا ہے تو اسم کے شروع میں ہم لگا دیں گے الف لام. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے الف لام کا مطلب جو پڑھا ہے اور پچھلے سبق میں پڑھا تھا, الف لام کا مطلب ال کا مطلب all یعنی تمام. لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ الف لام کے اور بھی معنی ہیں جو ہم آگے جا کر سیکھیں گے. یہاں پہ الف لام کا مطلب ہے خاص, وہ خاص, دا, جس کو آپ انگلش میں کہیں گے دا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کتاب ان کے ساتھ الف لگے گا, الف لام لگے گا, تو جو کتاب ان کے 2 پیش ہیں ان میں سے یا وہاں پہ اگر زبر ہے, 2 زبر ہے یا 2 زیر ہے, تو وہ ایک ختم ہو جائے گا. اس کی ریزن, جیسے انگلش میں آپ کبھی بھی دا بک تو نہیں کہیں گے نا, یا دا بک کہیں گے یا بک کہیں گے. اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ کتابن کہیں گے تو اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا, اور اگر ال لگے گا تو وہ کتابن نہیں کتابو ہوگا. یعنی یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ال لگے گا تو اس کے جو آخری 2 تنوین ہیں, 2 زبر, 2 پیش یا 2 زیر, ان میں سے ایک پیش گر جائے گا. اب عام کو خاص بنانے کی پریکٹس. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم نے پہلے عام میں لکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد خاص الفاظ میں. اس کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. آگے جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ جو قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں. اس سے آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی کہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن پاک میں. یہ اس لیے دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے یاد نہیں رکھنا کہ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں, یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, آپ کو خوشی دینے کے لیے کہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں. مسلم, المسلم, مسلم مسلمان, المسلم وہ خاص مسلمان. مومن, المومن, صالح, الصالح, کافر, الکافر, مشرک, المشرک. آپ میں سے کوئی اس کی پریکٹس کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی, ملک اسد اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مسلمون, اس کا جی آپ خاص ساتھ دونوں چیزیں پڑھیں گے نا, پہلے آپ خاص والا. جی کامن ہے مسلمون, پراپر ہے المسلم. مؤمن, المؤمن. صالح, الصالح. کافر, الکافر. مشرک, المشرک. جزاک اللہ برادر. ثنا ارشد. مسلم, المسلم. مومن, المومن. صالح, الصالح. کافر, الکافر. مشرک, المشرک. جزاک اللہ. اور کوئی؟ مسلمن, المسلم. مؤمنن, المؤمن. صالحن, الصالح. کافرن, الکافر. مشرکن, المشرک. جزاک اللہ. اور کوئی کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کریں. ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں. جی, جویریہ یوسف. مسلم, المسلم. مؤمن,
المؤمن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ سسٹر. ابو حمزہ آپ بھی کروا دیں. مسلم المسلم مومن المومن صالح الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. جزاک اللہ بردر. عام طور پر جب ہم اسم کو پڑھتے ہیں تو سادگی کے لیے آخری دو جو حرکت ہے یعنی دو پیش یا دو زبر یا دو زیر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے بھی پڑھ لیتے ہیں مسلم مومن صالح کافر مشرک. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ ہے نہیں, یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ اسم ہے, لیکن ان پہ ہم نے اپنی سمپلیسٹی کے لیے اپنی آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ نہیں پڑھا, ورنہ ان کے ساتھ ان کی آخری جو حرکت ہے وہ دو تنوین کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان کا جمع بنانے کا طریقہ. اسم کی جمع جو ہے وہ واحد اور جمع اسم کی سنگولر پلورل آپ نے انگلش اور اردو میں یہ ڈیفینیٹلی پڑھے ہوں گے, لیکن عربی میں ہر ایک کا جمع بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے. ہم یہاں پہ زیادہ تر جو طریقہ پڑھیں گے, ویسے اور طریقے بھی ہیں لیکن ہم زیادہ تر جو طریقہ یہاں پر پڑھیں گے وہ ہے کہ جو ہمارے پاس واحد لفظ ہے اسم ہے اس کے آخر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کر دیں گے. اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ واو نون کہاں آئے گا اور یا نون کہاں آئے گا؟ تو اس کا ایک بہت یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے. جب ہم مسلمن یا آپ دیکھ رہے ہیں مسلم کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کی جمع بنانے کے لیے اس کے آگے واو نون لگ جائے گا, جبکہ اگر دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو آگے اس کی جمع بنانے کے لیے اینڈ پہ یا نون لگ جائے گا. مسلمون سے مسلمون بن جائے گا اور مسلمن اور مسلمن سے مسلمین بن جائے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اس کو سمپلیسٹی اور اپنی آسانی کے لیے اگر ہم نہ بھی آخری جو حرکت ہے وہ پڑھیں تو وہ مسلمون اور مسلمین بھی ٹھیک ہے, یعنی مسلم کی جگہ جمع جو ہے وہ مسلمون اور مسلمین ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے اسپیسیفکلی کون سی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم کے اوپر کیا ہے. اگر مسلم کے اوپر دو پیش ہیں تو اس سے مسلمونہ بنے گا, اور اگر مسلم کے اوپر دو زبر یا دو زیر ہیں تو اس سے مسلمینہ بنے گا. اب جمع بنانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے, یہ ہم یاد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو میں سکھا بھی دیتی ہوں. مسلم کے اوپر ہم نے کوئی حرکت نہیں ڈالی ہوئی اس وجہ سے کہ آگے یہ دونوں جمع جو ہے وہ دونوں ساتھ ہم نے ایکسپلین کر دیا, یا ہم اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, اتنا مشکل کام نہیں, لیکن آسانی کے لیے ہم نے ایسے کیا. مسلم ایک کے لیے, مسلمون یا مسلمون مین زیادہ لوگوں کے لیے, مومن ایک کے لیے, مومنون یا مومنین. یہاں پہ دونوں کیوں دیے گئے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی آخری حرکت جو ہے وہ دو پیش ہے, دو زبر ہے یا دو زیر ہے. صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. آپ میں سے کون یہ ٹیبل ریوائز کرنا چاہے گا؟ پلیز ریز یور ہینڈ. جی علیہ زینب. مسلم مسلمون مسلمین, مومن مومنون مومنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. جزاک اللہ سسٹر. جی ابو حمزہ. مسلم مسلمون مسلمین, مومن مومنون مومنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. جزاک اللہ بردر. جی جویریہ یوسف. مسلم مسلمون مسلمین, مومن مؤمنون مؤمنین, صالح صالحون صالحین, کافر کافرون کافرین, مشرک مشرکون مشرکین. جزاک اللہ سسٹر.
اب ہم ان کی اہم نشانیاں جو کہ ہم نے ابھی پڑھی بھی ہیں ان کو ہم ایک سمرائز کر لیتے ہیں کہ اسم کی اہم نشانیاں کیا ہیں. شروع میں ال ہوگا جیسے کہ المسلم، آخر میں تنوین یعنی دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہوں گے جیسے مسلمون، مسلمن اور مسلمن، یا پھر آخر میں واو نون یا نون یا الف تا لگے گا. یہ الف تا جو ہے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی صرف آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ بھی جمع کے لیے آئے گا لیکن یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جیسے مسلمون، مسلمین اور مسلمات. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابون، کتابون، الکتاب، الکتابون، کتابون، الکتاب. جی جی بالکل صحیح. سی. وَلِلْكَافِرِينَ، وا کا میننگ بھی ہمیں پتہ ہے، لی کا بھی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے، اور کافرین تو کافروں کی کافر کی جمع یعنی کافر. تو کیا ہوگا؟ اور وَأَنَا مُسْلِم، اسم کی علامتیں صیغہ واحد، جمع کی نہیں واحد، آخر میں واو نون یا نون الف تا، یا شروع میں الف لام، یا آخر میں تنوین، یا آخر میں ہو اسم. عربی میں جمع بنانے کا طریقہ. جمع بنانے کا طریقہ جی بالکل صحیح. ڈی. جی اب آپ ایک دفعہ چیٹ باکس میں رک جائیں. اب ہم اگلا یہ ضمائر کے ساتھ ملا کر اسم کی پریکٹس کریں گے. ہوا ہم کے بارے میں ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیا تھا اور کل آج ہم نے اس کی ریویژن بھی کر لی. اب ہم مسلم اور مسلمون جو بھی ہم نے جمع واحد اور جمع پڑھے ان کی پریکٹس ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. ہوا مسلم، میرا جو دایاں ہاتھ ہے اس کی میں ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کر رہی ہوں اور ساتھ کہہ رہی ہوں ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی ہینڈ ریز کریں. ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے. ہما مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. سر آپ اگر پہلے ہینڈ ریز کر لیا کریں تو مجھے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور پھر مجھے پتا ہوگا کہ کم از کم کون بول رہا ہے. جی عروبہ نذیر. عروبہ نذیر. آئی تھنک سسٹر آپ کا شاید والیوم کا کوئی ایشو ہے مائک کا یا پھر آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. جی جویریہ یوسف. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. آنا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. یاسر امین. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں.
अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अबू हमजा। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नानु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। अरूज फातिमा। होगा मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप एक मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अरबी बोलचाल। सबसे पहले हम दो नए अल्फाज जो है वो सीख लेते हैं। हल, इसका मतलब है क्या, नाम, हाँ। हल जो है वो क्वेश्चन के लिए यूज होगा, नाम आंसर करने के लिए हाँ, जब हमने हाँ में आंसर करना होगा। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है, जी हाँ वो मुसलमान है। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमून, नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून। अब आप में से दो लोग हैंड रेज करें और वो इसकी प्रैक्टिस करें, एक क्वेश्चन करेगा दूसरा आंसर करेगा। जी, अबू हमजा एंड मलिक असदुल्ला। अबू हमजा आप क्वेश्चन करेंगे और मलिक असदुल्ला आप आंसर करेंगे। हल हुआ मुस्लिम, नअम हुआ मुस्लिमुन। हल हुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून। हल अंत मुस्लिम, नअम अना मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंत मुस्लिमून, नअम नहनु मुस्लिमून। थैंक यू। आप कोई दो लोग और करवा दे, एक दफा और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जवेरिया यूसुफ और सना अरशद। हल हुआ मुस्लिम, जवेरिया आप क्वेश्चन आंसर करें। हल हुआ मुस्लिमुन, नअम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून, नअम हम मुस्लिमून। हल अंता मुस्लिमुन, नअम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून, नअम नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और यकीनन आपने इशारे भी किए होंगे, काइंडली इशारे जरूर साथ करें, ये इशारे आपको बहुत मदद देंगे। आगे चल के आपको यकीनन समझ भी आ जाएगी कि इन इशारों का कितना ज्यादा फायदा है। हल अंता बिखैर, नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंता बिखैर का मतलब है क्या आप खैरियत से हैं, और नाम अना बिखैर का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप में से एक दफा कोई इसकी प्रैक्टिस करवा दे। हैंड रेस करें, कोई नए लोग भी हैंड रेस कर लें। अलीहा ज़ैनब एंड जवेरिया यूसुफ। अलीहा ज़ैनब आप क्वेश्चन करें और जवेरिया यूसुफ आप आंसर करें। हल अंता बिखैर, नाम अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर, नाम नहनु बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी, आपने उसका आंसर हैंड रेस करना है, फिर मैं पूछूंगी कि क्या आंसर है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हल अंता बिखैर है, जबकि जो आंसर है या इससे पिछली स्लाइड पे चले जाते हैं। हल हुआ मुस्लिम का आंसर तो हमने किया नाम हुआ मुस्लिम, लेकिन हल अंता मुस्लिमुन का आंसर था नाम अना मुस्लिम। कोई मुझे इसकी रीजन बताएगा?
जी जवेरी यूसुफ आप बताएं। अंता का मतलब है क्या आप मुसलमान हैं, हल अंता मुस्लिम। और नाम, जी हाँ अना मैं मुसलमान हूँ। जी बिल्कुल, यानी हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से तो वो जब जवाब देगा तो वो अपने बारे में जवाब देगा ना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, इसका मतलब है आप लोगों को समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का नुक्ता तालीम, दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे खो दें, यूज इट और लूज इट। कैसे? हम अपनी पूरी जिंदगी में बमुश्किल 5% से 25% तक दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और 25% भी बहुत कम लोग करते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, कोई बड़े बड़े साइंसदान और इस टाइप के लोग। आम लोग तो खैर 25% तक भी नहीं पहुंचते, तकरीबन खाली, यानी हम बाकी 75% को हम जाया कर देते हैं पोटेंशियल के एतबार से। अगर आप 60 वर्ष के भी हो जाएं तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकाने मत दीजिए कि इस उम्र में कहां से सीखेंगे। याद रखें कि आपका 97% यानी 97% दिमाग बाकी है, अगर आप बड़ी उम्र के भी हैं। यंग एज वालों का तो डेफिनेटली 100% है, ये उनकी बात हो रही है जो 60 ईयर से अबव है। तो इसलिए शैतान अगर आपको बहकाए, शैतान बहकाएगा कि नहीं अब आप नहीं सीख सकते, या आप किस काम में पड़ गए, आप ये तो बच्चों का काम है इशारे करना और ये सारा कुछ, लेकिन आपने शैतान के बहकावे में नहीं आना। वर्जिश जरूरी है, जैसे कि सबको पता है हर चीज के लिए जरूरी है, इसी तरह दिमाग और पट्ठों के लिए भी जरूरी है, और ज्यादा जरूरी ज्यादा उम्र वालों के लिए, वरना खुलिये मरने लगेंगे। यानी अगर आप अपने दिमाग के खुलियों की प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, वर्जिश नहीं करवाएंगे, तो वो तो मरने लग जाएंगे, जाया हो जाएंगे। तो क्यों ना उसको किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनकी वर्जिश हम इस तरह से कर सकते हैं, कुछ सीखना शुरू कर दें तो क्यों ना अच्छा सीखें। कुरान के लिए खास रहमत भी साथ अल्लाह ताला की हो जाएगी, अल्लाह ताला का कलाम है ना। अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको कुन जहन कहे तो क्या आप कबूल करेंगे? कितना बुरा लगेगा अगर आपको कोई कहे कि जी आप तो डम्प है, कुन जहन है, बुरा लगता है ना। तो फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जो कहता है कि कुरान आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए बहुत आसान बनाया और हमारा दिमाग इस काबिल बनाया कि हम इसको सीख सकते हैं। जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में आए, आउज़ बिल्लाह पढ़िए और शुरू हो जाइए। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक नंबर 2 के इख्तिताम पर आपने 27 नए अल्फाज सीख लिए जो कुरान पाक में 8638 बार आए। हमारा ये सेल जो है ये तेजी से भर रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारे दिमाग को कहाँ तक, हमारे दिमाग ने इसको कहाँ तक चार्ज करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 7 होमवर्क, जैसे कि पिछले सबक में बताया था, 2 तिलावत के 5 मिनट। अब ये देखने में एकदम से लगता है 7 होमवर्क हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। तिलावत तो हम में से अक्सर लोग करते हैं ना, अब इस नियत से कर लें। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ यानी कुरान पाक से देखकर, 5 मिनट हाफिज से, जो भी आपको कुरान पाक के आयात सूरतें जो भी जुबानी याद है। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। पॉकेट बुक जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, उससे कोशिश करें हर नमाज के बाद ज्यादा नहीं तो 30 सेकंड जरूर उस पॉकेट बुक को दें। जितना टाइम है थोड़ी देर के लिए आप बुक से पढ़ें या पीडीएफ स्लाइड्स को देखें। अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। और जो सूरत तिलावत करें, चाहे नमाज में कर रहे हो, चाहे हाफिज़े से कर रहे हैं, चाहे मुसहफ से कर रहे हो, उस वक्त कोशिश करें, गौर करें कि आपको उनमें से कितने अल्फाज की मीनिंग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। पॉकेट बुक आपके सामने है, अगर आप में से कोई मंगवाना चाहता है, बुक्स का पूरा कोर्स मंगवाना चाहता है, मैं चाहती हूँ ये चीज रिकॉर्डिंग में भी आ जाए कि जो अगर आप लोग बुक्स मंगवाना चाहते हैं इनकी हार्ड कॉपी, तो आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा, उस नंबर पे राब्ता करके आप बुक्स मंगवा सकते हैं। इन बुक्स की प्राइस पहले कम थी, अब पेपर्स का जो एक्सपोर्ट है वो बंद होने की वजह से थोड़ी सी इस बुक की प्राइस जो है वो कंप्लीट सेट की थोड़ी सी प्राइस जो है वो रेज हुई है। और अब इसके जो 1350 हैं टोटल, जिसमें बुक, वर्कबुक और पॉकेट बुक शामिल है, और उसके कोरियर चार्जेस भी शामिल है।
اس میں 1350 روپیز کی یہ بک ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, کمپلشن نہیں ہے, آپ اس کو سافٹ کاپی میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. ورک بک کا پرنٹ نکلوا لیں, پاکٹ بک کا پرنٹ نکلوا لیں. لیکن اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں نمبر شیئر کر دوں گی, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور منگوا لیں. آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو بکس بالکل افورڈ نہیں کر سکتا, تو ہمارے پاس ایسے صحابی ہیں جو فری بکس ایسے لوگوں کے لیے بھیجتے ہیں جو خرید نہیں سکتے. اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, جو افورڈ کر سکتا ہے کہ کسی کو بکس خرید کے دے سکتا ہے, تو کائنڈلی وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کریں. اس میں ہمارا یا جو صاحب آپ کو بکس بھیجیں گے ان کا پرسنل کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں جس قیمت پہ بکس ملتی ہیں ہم اسی پہ آپ کو بھیجتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوریئر کے بھی منیمل چارجز ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل پیپر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ابھی جو انہوں نے ہمیں بکس دی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب نیکسٹ جو بکس ہیں وہ اس سے زیادہ پرائس میں آئیں گی. تو کائنڈلی کوئی بھی شک شبہ دل میں لائے بغیر اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ منگوا لیں. اگر آپ کو کسی قسم کی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہمارے گروپ میں نمبر شیئر کیے جاتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر لیں, مجھ سے رابطہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹیچر بنے, آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو لوگوں کو سکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوگی, تو وہ ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میں سے آپ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.